معزز سامعین الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم سامعین کرام، آئیے اس سے پیشتر کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ سے متعلق میں کچھ عرضوں بیان کروں۔ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا آفتاب رسالت بے قراروں کے قرار سید انس و جان طٰہٰ و یاسین فخر موجودات خلاصۂ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کی نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ مہینہ جو محرم الحرام کا جو چل رہا ہے، یہ نہایت ہی بابرکت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت اور فضیلت سے متعلق آپ لوگوں نے کل کافی بہت حد تک اس کی فضیلت سے متعلق آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ اس محرم الحرام کے مہینہ میں پوری دنیا میں جو عاشق رسول ہیں، جو عاشق حسین ہیں، جو اپنے آپ کو عشق حسین کا دعویٰ کرتے ہیں، پوری دنیا میں وہ امام الحسین کی یاد مناتے ہیں۔ اور یقیناً ہم لوگ بھی اس خوش نصیب لوگوں میں ہم لوگوں کا بھی شمار ہو چکا ہے، ان لوگوں کی فہرست میں جنہوں نے یاد حسین منا رہے ہیں، ان کی فہرست میں ہمارا بھی نام شامل ہو چکا ہے۔ اور آپ یقین جانیں بہت ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ یاد حسین غلط طریقہ سے مناتے ہیں، امام حسین کی تعلیمات سے ہٹ کر امام حسین کی یاد مناتے ہیں۔ مگر ہم لوگ خوش نصیب شخص ہیں، خاص طور سے اس چکوارہ کے مسلمان خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یاد حسین منانے کی توفیق بخشی، اور اس طریقہ سے ہم لوگ یاد حسین منا رہے ہیں جو قرآن عظیم اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں وہ طریقہ ملا۔ کچھ لوگ ابھی بھی گھر میں بیٹھ کر کے، گھر کے باہر بیٹھ کر کے محمول علم کے کام میں پڑے ہوں گے۔ آپ یقین جانیں جو آپ کو جو قیمتی وقت اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو ملا، آپ اس وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ جتنا جلد ہو سکے مسجد میں تشریف لا کر صحابہ دارین سے مالا مال ہو۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کہا ہے، تربیت رسول سے جو مالا مال ہے، تربیت رسول سے جو مالا مال ہے، مولا علی کا چین وہ زہرا کا لال ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں،
نے یزیدیوں کا ڈٹ کے کیا سامنا، جس نے یزیدیوں کا ڈٹ کے کیا سامنا، شیر خدا کا شیر وہ زہرا کا لال ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں شیر خدا شیر کے بیٹے کو دیکھ کر، شیر خدا کے شیر کے بیٹے کو دیکھ کر بولے یزیدی ان میں نبی کا جمال ہے۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا قل، قل کے معنی ہوتا ہے یعنی آپ فرماؤ، آپ کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے عاشقوں سے، آپ اپنے ماننے والوں سے آپ فرما دے کہ میں اس پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا مگر اہل قرابت کی محبت، مگر میرے رشتہ دار کی محبت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی آل رسول اور اہل بیت کی عظمت کی بیان کرتا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو آپ یہ فرما دو کہ اے لوگوں، اے میرے عاشقوں، اے مجھ سے عشق کرنے والوں، سنو میں تم سے اس پر کچھ اجر، کچھ بدلہ اور اس کا فائدہ میں تم سے نہیں مانگتا، مگر میری گزارش یہ ہے کہ تم میری قرابت سے، میرے خاندان والوں سے، میرے رشتہ دار والوں سے محبت کرو۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، آپ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، آپ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ہم وقت آپ کوششیں کرتے رہتے تھے اور آپ تبلیغ کرتے تھے۔ آپ غیروں کو اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی آپ دعوت دیتے تھے اور وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے تھے تاکہ دین اسلام کی نشر و اشاعت خوب ہو سکے، تاکہ دین اسلام خوب پھیل سکے۔ آپ بڑی محنت و لگن سے آپ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ آپ تبلیغ کرنے میں آپ کے پاس بظاہر مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، آپ کے پاس دولت و ثروت نہیں تھی، اور تبلیغ کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دولت و ثروت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام کو پھیلانے میں بھی کیا دولت و ثروت کی بھی حاجت پڑی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محنت کو دیکھ کر کے اور اخراجات کی جو کثرت تھی، یعنی تبلیغ اسلام میں جو روپیہ پیسہ خرچ ہوتے تھے وہ ایک کثیر مقدار میں وہ خرچ ہوتے تھے، تو صحابہ کرام آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور تبلیغ کرنے میں کافی روپیہ وغیرہ خرچ اور اس کی ضرورت ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہم لوگ کریں کہ تمام صحابہ کرام اکٹھا ہو کر کے اور آپس میں کچھ روپیہ وغیرہ جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے کی شکل میں پیش کرو۔ آپ لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد آپ لوگ روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور کافی مقدار میں اکٹھا کرتے ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ
میں دین اسلام کے لیے آپ جو محنت و لگن کرتے ہیں دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، تو میں اس کے لیے ہم لوگوں نے مل کر کچھ رقم اکٹھا کی ہے، وہ رقم آپ قبول فرما لے، نذرانے کی شکل میں آپ اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ اسی موقع سے نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جب صحابہ کرام نے روپیہ وغیرہ کی جب پیشکش کی، نذرانے لے کر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے چاہنے والے، آپ کے جانثار صحابی آپ کی بارگاہ میں نذرانے لے کے تشریف لائے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تو آپ ان سے فرما دو قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے ہمارے جانثار صحابہ، اے ہمارے عاشقوں، سنو، ہم تم سے اس پر یعنی تبلیغ کے لیے، تبلیغ جو ہم کرتے ہیں تو تبلیغ کے عوض کچھ اجر اور کچھ اجرت اس پر ہم تم سے نہیں مانگتے، تم سے تبلیغ کا بدلہ نہیں مانگتے، مگر ہاں تم سے میری گزارش یہ ہے، اگر میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں تو یہ مانگ رہا ہوں کہ تم لوگ میری اہل قرابت سے محبت کرو، میرے رشتہ دار سے محبت کرو، میرے خاندان والوں سے محبت کرو۔ پتہ کیا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دولت و ثروت کی ضرورت نہیں تھی، اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اہل قرابت تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، ان کی عظمت اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نذرانے قبول نہ کر کے آپ اپنے ماننے والوں کو یہ درس عبرت دیا کہ تم میری بارگاہ میں کچھ پیش نہ کرو، تم صرف میری اہل بیت سے، میری اہل قرابت سے، میری رشتہ دار سے محبت کرو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اہل قرابت میں کون ہے، آپ کے رشتہ دار میں کون ہے؟ جو قرآن پاک میں جو قرابت کا لفظ آیا ہے، اس قرابت سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل قرابت سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو قرابت ہے، ان کی محبت ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے، ان کی محبت ہم تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاندان سے اگر آپ محبت کریں گے تو آپ کا ایمان سلامت رہے گا، آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر جو عشق رسول کی جھلک ہے وہ عشق رسول بھی سلامت رہے گا۔ اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل قرابت سے اگر آپ ہٹ جائیں گے، اگر آپ ان کی محبت سے آپ ہٹ جائیں گے تو آپ کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، آپ کا ایمان زائل ہو جائے گا۔ پڑھیے درود شریف، اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اہل بیت کا گستاخ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگر خاندان والے کا اگر کوئی گستاخ ہو، آپ کے اہل قرابت کا اگر کوئی گستاخ ہو، اگر وہ کعبہ میں بھی مرے، یعنی اگر وہ بیت اللہ میں بھی اگر وہ مر جائے، پھر بھی کیا ہے، وہ ان کی ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، یعنی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کیا پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل قرابت کی جو محبت ہے یہ بنیادی شرط ہے، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ اگر آپ اہل قرابت سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاندان والوں سے اگر آپ محبت کریں گے تو آپ کا ایمان کامل رہے گا،
مکمل رہے گا۔ محترم سامعین کرام، اہل بیت کے متعلق میں کل بہت کچھ میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ آل رسول کی فضیلت اور ان کی عظمت قرآن پاک میں بھی کثرت سے وارد ہوا ہے اور احادیث پاک میں بھی کثرت سے وارد ہوا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاندان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، قرآن و احادیث میں کئی جگہ کیا ہے یہ بیان کیا گیا ہے۔ لہذا ہم کمتر انسان سے اہل بیت کی جو عظمت و رفعت ہے وہ کما حق ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اہل بیت میں اور آل رسول یعنی آپ کے خاندان میں جو آپ اہل قرابت کی تشریح فرماتے ہیں، اس تشریح میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ کون حضرت علی؟ آپ کا نام علی ابن ابی طالب، یعنی آپ کے والد گرامی علی، آپ کے والد گرامی کا نام ابو طالب، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی ہیں۔ کون حضرت علی؟ جن کی کنیت ابو تراب ہے، وہ حضرت علی جن کا مرتبہ اور جن کی عظمت قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے اور حدیث پاک میں کثرت سے بیان ہوا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی مخدومہ کائنات سیدہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ شوہر محترم ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ شوہر محترم ہیں۔ کون حضرت علی؟ جن کی پیدائش اعلان نبوت سے 11 سال قبل اور ایک روایت میں 7 یا 8 سال قبل، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیے تو اس اعلان سے 11 سال پہلے اور ایک روایت میں 7 یا 8 سال پہلے آپ کی پیدائش کعبہ شریف میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی پیدائش بھی بیت اللہ میں، اور جو سب سے پہلا گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے پہلا گھر ہے، آپ کی پیدائش اسی بیت اللہ میں کعبہ شریف میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس سے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ کعبہ شریف میں، جن کا حجاج لوگ حج کے موقع سے طواف کرتے ہیں، اور یہ طواف یہ حج کے ارکان میں سے ہیں۔ اگر آپ طواف نہیں کریں گے تو آپ کا حج بھی مکمل نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت بے شمار ہے اور ان کی رفعت اور قدر و منزلت بے شمار بیان کیا گیا ہے۔ کون حضرت علی؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دینے کے لیے جب آپ مکہ کے وادی میں نکلے تو آپ پر جو سب سے پہلے جو بڑے میں یعنی عمر دراز لوگوں نے جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نوجوانوں میں جو سب سے پہلے یعنی عورتوں میں جو سب سے پہلے آپ پر جو ایمان لائے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور بچوں میں یعنی چھوٹے بچے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اسی وقت آپ ایمان لے آئے۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ چھوٹے بچوں میں جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔
اس کے بعد غلاموں میں یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں غلام لوگ رکھتے تھے، یعنی خرید کر کے پہلے غلام کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ کسی جنگ میں آپ تشریف لے جاتے اور اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی تو جو جنگ میں جو قیدی یعنی قید کرنے جاتے تھے تو ان قیدی کو آپ غلام بنا سکتے تھے۔ تو غلاموں میں جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ایمان لائے، جو سب سے پہلے اسلام کی دعوت پر لبیک کہے، وہ زید ابن حارثہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہے۔ تو اس فہرست میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو نام ہے وہ ممتاز ترین فہرست میں ان کا نام ہے، یعنی بچوں میں بچپن ہی میں آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام کی جب آپ تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو آپ کی دعوت پر جو سب سے پہلے بچپنا کے عالم میں جو لبیک کہا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ کون حضرت علی؟ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد گرامی اس زمانے میں غریب تھے، غربت کے عالم میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دونوں مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے چچا ابو طالب غربت کے عالم میں غریب ہیں، کہ کیوں نہ ہم دونوں یہ کریں کہ حضرت علی کی کفالت، حضرت علی کی پرورش کی ذمہ داری ہم لوگوں ہی کیا ہے اس کو قبول فرما لیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو پرورش ہوئی، جو آپ کی کفالت ہوئی، جو بچپنا کے عالم میں جو آپ کی پرورش ہوئی، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہاں آپ کی پرورش ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری قبول فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ بچپنے کے عالم میں سینچا اور پالا۔ اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ پر سب سے پہلے ایمان لایا۔ کون حضرت علی؟ جو خلیفہ ثوم ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد آپ اسلام کے تیسرے خلیفے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت اور ان کی قدر و منزلت کا آپ اندازہ اس حدیث شریف سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کہ میں علم دین کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو بھی علم دین حاصل کرنا چاہے وہ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دامن سے وابستہ ہو جائے، وہ سب سے پہلے علم کے دروازے پر یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے پر جائے اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو بھی وہ علم کی دولت سے کیا ہے وہ سرفراز ہوں گے۔ محترم سامعین اکرام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت بے شمار ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانبدار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ حدیث شریف میں یعنی جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں مالک ہوں، اس کا مالک بھی حضرت علی ہے، اس کا مولا بھی حضرت علی ہے۔ اس حدیث شریف سے بھی آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا۔ محترم سامعین اکرام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت بے شمار ہیں،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے نکلتے تھے تو آپ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی نکلتے تھے، اور آپ اسلام کی بے شمار آپ کی خدمات ہیں، اور آپ بے شمار طریقے سے آپ اسلام کی خدمت کیا کرتے تھے، اور آپ کے دست اقدس پر بے شمار لوگوں نے ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کے واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے زانوِ اقدس پر اپنا سر اقدس کو رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور نماز عصر کا وقت بھی ہو چکا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے زانوِ اقدس پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور ادھر نماز عصر کا وقت بھی کیا نکلا جا رہا تھا، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تھی، آپ کی محبت پر وہ ہمیشہ ہم وقت قربان رہتے تھے۔ اس کے بعد عصر کا وقت بھی نکلا جا رہا تھا، ایک طرف نماز عصر قضا ہو رہی تھی تو دوسری طرف محبت بھی کیا ہے، اگر نماز عصر کو وہ ادا کرتے تو دوسری طرف کیا ہے، محبت کیا ہے، قضا ہو جاتی۔ اگر ایک طرف اگر محبت کو وہ دیکھ رہے تھے تو دوسری طرف نماز عصر کیا ہے، قضا ہو رہی تھی۔ اور نماز عصر کی فضیلت بھی قرآن پاک میں خاص طور سے اس کی فضیلت آئی ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ تم ہر نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی کیا ہے، پابندی کرو، یعنی نماز عصر کی پابندی کرو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نماز عصر کی قضا ہونے کی وجہ سے آپ رونے لگے، آپ کی آنکھیں مبارک سے آنسو ٹپکنے لگی۔ جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنسو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی آخر بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں اداس ہو، کیا وجہ ہے، تم وضاحت اس کی کرو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی محبت میں آپ میرے زانوں پر آرام فرما رہے تھے، اور ادھر نماز عصر کا وقت نکلا جا رہا تھا، تو میرے دل کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ کی نیند میں خلل ڈالوں، یعنی آپ کو بیدار کروں، تو اس محبت میں نماز عصر کیا ہے، قضا ہو گئی ہے، تو میں نماز عصر قضا ہونے کی وجہ سے میری نماز عصر جو چھوٹ گئی ہے، اس نماز عصر کی چھوٹنے کی وجہ سے میں رو رہا ہوں اور میں اداس ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب العالمین، اے احکم الحاکمین، آپ کا تمہارا ایک محبوب بندہ اور تمہارے محبوب کے محبوب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز عصر ادا نہیں کیے ہیں، اور سورج کیا ہے، ڈوب گیا، یعنی سورج کیا ہے، غروب ہو چکا ہے۔ ایک طرف حضرت علی آپ کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے نماز عصر کو قضا کرنا گوارا تو کر لیا، مگر آپ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں خلل نہیں ڈالا، آپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالا، آپ کو بیدار کرنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد آپ
اپنی انگلی کو سورج کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جیسے ہی آپ اشارہ کرتے ہیں سورج واپس پلٹ آتا ہے, اور وہ پلٹ آتا ہے کس لیے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت میں سورج پلٹ آتا ہے, تاکہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو نماز عصر قضا ہو گئی تھی, آپ نماز عصر کو آپ ادا کر سکے. تو اس واقعے سے بھی, اس حدیث شریف سے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی آپ کی محبت میں سورج بھی پلٹ آیا, آپ کی محبت میں ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا, اور پھر آپ کیا نماز عصر کیا ہے آپ ادا کیے. محترم سامعین کرام, میں یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں. ہم لوگ صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر ان کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ایک نماز قضا ہو گئی تھی, وہ بھی محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں. نماز عصر ایک دن ایک وقت کی قضا ہو گئی, وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں. تو آپ اس ایک وقت کی نمازیں جو آپ کی جو قضا ہو گئی تھی, آپ اس کے وجہ سے زار و قطار رو رہے تھے. آپ اندازہ لگائیں, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں, کیا ان کی تعلیمات پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو آپ بھی کیا زار و قطار ہوتے ہیں, آپ بھی کیا روتے ہیں, آپ بھی کیا گلے گزاری کرتے ہیں؟ نماز قضا کی ایک وقت کی نماز قضا کی جو دور کی بات ہے, بہت ایسے لوگ ہم لوگوں میں سے ہیں جو پوری زندگی میں ایک وقت بھی نماز ادا نہیں کرتے, جو پوری اپنی حیات ظاہری میں ایک وقت بھی اس کو مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. پھر ہمارا دعویٰ بالکل کھوکھلا ہے, اور ہم اپنی دعویٰ میں بالکل کیا ہے, ہم اپنے دعوے میں کامیاب نہیں ہیں, ہمارا دعویٰ صحیح نہیں ہے. پتہ کیا چلا, صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کا اظہار کرنے سے کوئی صحابہ کرام کے محبوب نہیں ہو جاتے ہیں, کوئی صحابہ کرام کے عاشق نہیں ہو جاتے ہیں. آپ صحابہ کرام اور انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی آپ اس وقت عاشق ہو سکتے ہیں, آپ اسی وقت آپ اپنے عشق کا اظہار کر سکتے ہیں, اور آپ اسی وقت آپ صحابہ کرام کے عاشق کہلائیں گے جب آپ ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے. جب آپ سے بھی ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے تو آپ بھی اس قضا کی وجہ سے آپ گریہ وزاری کر کے آپ روئیں گے, اور اس کی وجہ سے آپ پر بھی آپ کا دل بھی رنجیدہ ہو جائے, آپ کا دل بھی غمزدہ ہو جائے. پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام, حدیث شریف میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انتقال کر جائے اور ان کا دل حضرت علی کی محبت سے خالی ہے, تو وہ یقین جانے وہ شخص جنتی نہیں ہو سکتا. وہ یقین جانے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بغض و عداوت رکھے وہ نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا, وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا, اور وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. معزز سامعین کرام, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ شوہر محترم ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حدیث شریف کے حوالے سے یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کو خوشخبری سناتے ہیں. کیا خوشخبری سناتے ہیں کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ علی جنت کے دروازے پر ہوں گے,
حضرت علی جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور آپ جسے چاہیں گے جنت کے اندر داخل کریں گے، آپ جسے چاہیں گے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اور جو علی سے محبت کریں گے آپ انہی کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ خوشخبری سناتے ہیں، اے صدیق اکبر، اے خلیفہ اول، میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو سنو، جن کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کی عداوت ہو، جن کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کی دشمنی ہو، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض و عداوت رکھے، آپ انہیں ہرگز جنت میں داخل نہ کرنا۔ پتہ کیا چلا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اگر آپ محبت کریں گے اس کے بعد ہی آپ جنت میں داخل ہوں گے، اور کہیں سے بھی آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ادنا سے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے اگر آپ کے دل میں بغض و عداوت کی اگر کوئی جگہ ہے تو آپ جنتی ہرگز نہیں ہو سکتے، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ مختصر میں ایک واقعہ حدیث شریف کے حوالے سے جو بہت مشہور بھی ہے، میں وہ سنا کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت علی پر کتنا اعتماد تھا، اور حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تبلیغ اسلام کے لیے جب آپ ہمہ وقت ہمیشہ جب آپ مصروف و مشغول رہتے تھے، تو جو اسلام کے دشمن تھے، جو کفار تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہ طرح طرح کے سازشیں کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے روک دے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسلام کی جو نشر و اشاعت کر رہے ہیں اس سے روک دے، مگر وہ اپنی سازش میں وہ کامیاب نہ ہو سکا، وہ ناکام ہی رہا۔ اس کے بعد مکہ میں ایک میٹنگ ہال تھا، اس کا دار الندوہ نام تھا۔ ہندوستان میں بھی ایک دار الندوہ ہے، وہاں سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہمیشہ کی جاتی رہی ہے اور کی جا رہی ہے۔ تو مکہ میں بھی ایک دار الندوہ تھا، جو کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے، آپ دار الندوہ میں جا کر کے اور میٹنگ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے تو ہم لوگ روک نہ سکے، کیوں نہ ایک ایسا پلان بنائے، کیوں نہ ایک ایسی سازش رچیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ ہی ان کا ہی خاتمہ کر دے، یعنی ان کو ہی قتل کر دے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ان کے باطل ذہن میں اور بےہودہ ذہن میں شیطان کیا ان کو بہکایا، اور جو یہ مشورہ دیا یعنی قتل کرنے کا، یعنی اس کے جو بڑے بڑے سردار تھے کفار کے، کسی نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا جائے، یعنی شہر سے نکال دیا جائے، یعنی طرح طرح کی مشورہ دیا۔ مختصر میں بیان کروں، تفصیل میں جاؤں گا۔ تو ابلیس کا ایک شیخ فانی کی شکل میں بوڑھا آدمی بن کر کے وہ اس میٹنگ میں بھی کیا ہے، ابلیس بھی آ گیا۔ ابلیس جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے کہ انسان کا جو ہے کھلا ہوا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا جو ہے کھلا ہوا دشمن ہے، وہ طرح طرح کا اپنا روپ بدل کر کے انسان کو کیا بہکاتا ہے۔ تو اس میٹنگ میں بھی ابلیس کیا ہے آ گیا، اور بالکل بوڑھا بن کر کے، بالکل صوفی بن کر کے، نہیں ہوتا مکار بن کر کے، اپنی مکاری ظاہر کرنے کے لیے اس میٹنگ میں آ گیا۔ اس کے بعد سردار جو تھے مکہ کے کفار کے جو سردار تھے، آپ ان کے تمام مشورے کو آپ کاٹ دیے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا ایک مشورہ دیا کہ میں مشورہ دے رہا ہوں، سنو
کہ جتنے بھی تم لوگوں نے جو مشورہ دیا ہے ان سے اس مشورہ سے کوئی خاص کامیابی نہیں ملے گی. ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی کیا ہے قتل کر دے معاذ اللہ. تو ابلیس کے مشورہ پر کفار جو سردار مکہ تھے وہ کیا ہے عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کاشان نبوت یعنی آپ کے گھر کا کیا ہے محاصرہ کر لیا, چاروں طرف سے آپ کے گھر کو گھیر لیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا ہے قتل کر دیا جائے. اور جتنے بھی قبیلہ تھے کفار کے تمام قبیلہ کے سردار کیا ہے اس سازش میں کیا شامل تھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے, میں مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں, لہذا تم میرے گھر میں میرے بستر پر آرام کرو اور میری چادریں تطہیر اوڑھ کر تم سو جاؤ. اور میرے پاس کچھ مکہ والوں کی امانتیں ہیں, میرے پاس کچھ مکہ والوں کی امانتیں وہ چاہے روپیہ کی شکل میں ہو یا دیگر چیزوں کی شکل میں وہ میرے پاس امانت ہے, تم بھی لوگوں کی امانتیں دے کر کے یعنی جو مکہ والے کی جو امانت میرے پاس ہے وہ تمام امانتیں لوٹا کر کے تم بھی میرے پاس مدینہ تشریف لے آنا. آپ اس سے اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی پر اعتماد کرتے ہوئے آپ اپنی پوری امانت حضرت علی کے کیا ہے حضرت علی کو سپرد کر دیتے ہیں. اس کے بعد حضرت علی بالکل ہی بے چین اور بے قرار نہ ہوئے. آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت علی کو اس بستر پر سونے کے لیے کہا جا رہا ہے جو بستر موت ہے, جو بستر ہے نا قتل, یعنی اس بستر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں رچی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بستر پر کیا ہے قتل کر دیں گے. مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابی بالکل ہی بے چین نہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم بھی مدینہ تشریف لے آنا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ اعتماد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ فرمائے ہیں, جب یہ ان کا فرمان ہے کہ تم بھی امانتیں واپس کر کے مدینہ تشریف لے آنا, لہذا میری موت ہرگز آ نہیں سکتی. میری موت اور میری یعنی مجھ کو یہ کفار مکہ قتل نہیں کر سکتے کیونکہ میری زندگی, کیونکہ میری ضمانت تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لے لیا. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کفار مکہ تو دور کی بات ہے, یہ تو میرا بال بیکا بھی نہیں کر سکے گا, ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اس وقت میری روح کیا قبض نہ کر سکیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری جان کی یعنی کیا حفاظت کے لیے اور وہ اپنے ذمہ کام پر لے لیا کہ تم مدینہ تشریف لاؤ گے. تو آپ پر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے بستر انور پر آپ کیا آرام فرماتے ہیں. اس کے بعد یہ واقعہ طویل ہے, پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں واقعہ بیان کروں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ کیا ہے تشریف لے جاتے ہیں اور کفار کی سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں. کل میں نے بیان کیا تھا محرم الحرام کی فضیلت اور اہل بیت اطہار کی فضیلت, اور آج میں نے بیان کیا کہ انہی اہل بیت اطہار میں سے جن کا شمار, جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حدیث شریف میں اگر کسی کا نام آیا ہے تو حضرت علی کا آیا ہے. تو ان کی آپ سیرت سے متعلق, ان کی زندگی سے متعلق آپ نے کافی کچھ کیا ہے آپ سماعت فرمائے ہیں اور آپ کے علم میں مزید کیا ہے اضافہ بھی ہوا ہے. اور انشاءاللہ العزیز کل
اہل بیت اطہار میں سے بنت رسول سیدہ زاہدہ مخدومہ کائنات جنتی عورتوں کا سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے متعلق آپ کیا ہے سماعت فرمائیں گے، اور ان کی فضیلت و عظمت قرآن پاک میں اور احادیث نبوی میں کس طرح بیان ہوا ہے آپ کو انشاءاللہ العزیز کلمہ ہے اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اور آپ کی بیٹیوں میں ایسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹی ہیں، مگر ان بیٹیوں میں جو سب سے یعنی جو جن کا درجہ، جن کی رفعت اور عزت جو سب سے زیادہ ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر سے کبھی دوپٹہ کیا ہے آپ کے سر سے کبھی نہیں ہٹا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تقوی شعار اور تقوی طہارت میں آپ کیا ہے کافی آپ کا درجہ نہایت ہی بلند تھا، آپ کے درجے کی کوئی عورت نہ تھی اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ میں اپنی تقریر یہیں پہ ختم کرتا ہوں، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ